رام مندر کی افتتاحی تقریب کے نام پر تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں اشرار کی جانب سے ننگا ناچ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سنگاریڈی کے دولت آباد میں اشرار نے JSR کے نعرے لگاتے ہوئے ایک مسلم شخص کی دکان کو آگ لگا دی اور دیگر مقامات پر مساجد کے سامنے شرانگیزی کی گئی۔ شرانگیزی نعروں کے ساتھ DJ پر دل آزار گانے بجائے گئے۔ اطلاع ملنے پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ قائم کیا اور قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے دیگر ارکان اسمبلی نے رات دیر گئے تک حالات پر نظر بنائے رکھی اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے وہ برابر رابطے میں رہے۔ ہتمورے کا پراپر گاؤں وارڈ ممبر سر صاحب۔ خدیر کہاں ہے میاں؟ خدیر فی الحال پوٹم پڑنچوری لے گئے سر صاحب ان کو۔ فیملی نکل چلے گی پوری ان کی؟ ہاں پروٹیکشن دے دیے سر صاحب۔ پورے گھر کے کتنے لوگ ہیں؟ 12-13 لوگ ہیں؟ ہاں سر صاحب۔ اچھی بات ہے۔ پولیس آپ کا کدھر کس طرف لکھ گئے؟ پٹن چوری لکھ گئے؟ ہاں پٹن چوری لے گئے سر صاحب۔ اچھی بات ہے۔ تو خیریت سے تو ہے نا انہوں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ ان کے دکان تو جلا دیے سر صاحب، ان کی JCP کے آئینہ کام پھوڑ دیے، پھر کار بھی پھوڑ دیے، پھر پورے 500 سے 800 اطراف کے دیہاتوں والے آ کے ہلہ مچا دیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے وہ خیر اپن دیکھ لیں گے، اپن وہ کرا دیں گے جو نقصان ہوا، اور ان کی جان و مال جان کو تو نقصان نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا سر صاحب۔ ٹھیک ہے، ان کا نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر؟ میں تو وہاں پہ SP کو بھی نمبر دیا اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی خدیر کا نمبر دیا تھا پہلے۔ جی سر صاحب۔ ان کا نمبر ہے کچھ؟ ہاں ہے سر صاحب، شیخ ابراہیم ہے فی الحال جو PS لے کے جا رہی۔ خدیر کہاں ہے؟ خدیر بھی ساتھ میں ہے سر صاحب۔ اچھا، ذرا میرے سے بات کرا دو یا ان کا نمبر SMS کرو، میرے کو اطمینان ہوا تھا، بات کر لیا تو ذرا میں کر دوں سر صاحب۔ بولنا کافی پریشان تھے، رو رہے تھے بہت، جی ان کے گھر کے سامنے ایک موب کھڑا ہوا تھا، چیخ پکار کر رہے تھے بولے۔ جی سر صاحب، نمبر بھیجو رہا میرے کو۔ میں بھیجا رہا ہوں سر صاحب بھی۔ تفصیلات کے مطابق سنگاریڈی کے دولت آباد میں 22 جنوری کی شام اشرار نے محمد غوث کے پھلوں کی دکان پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا۔ یہ واقعہ اشرار کی جانب سے نکالے گئے جلوس کے دوران پیش آیا۔ جلوس کے دوران اچانک کچھ شرپسندوں نے غوث کی دکان پر حملہ کر دیا۔ قریب میں واقع ایک اور دکان کو بھی اشرار نے نقصان پہنچایا۔ آج اشرار کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ انہیں پولیس کا ذرا برابر بھی خوف نظر نہیں آیا۔ اطلاع کے مطابق نہ صرف اشرار نے محمد غوث پر حملہ کیا بلکہ انہیں جب علاج کے لیے ایمبولینس کے ذریعے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا تھا تب سنگاریڈی سے پٹن چورو تک کچھ غنڈوں نے ایمبولینس کا پیچھا کیا اور شرانگیزی نعرے لگا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوبارہ محمد غوث پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سنگاریڈی کے مختلف علاقوں میں شرپسندوں کی جانب سے حالات کو بگڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک اور اطلاع کے مطابق کوسگی کوڑنگل میں بھی غنڈہ صفت عناصر نے مسجد کے سامنے شرانگیز نعرے لگائے اور ہنگامہ کرنے کی کوشش کی۔ کئی مقامات افراد نے حالات کو پرامن رکھنے کے لیے اشرار کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن شرپسند عناصر حالات کو بگاڑنے کے لیے کوشاں تھے۔ بعد ازاں مجلس کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے نارائن پیٹ SP سے رابطہ قائم کیا اور حالات سے واقف کروایا۔ SP نے اشرار کے خلاف کارروائی کا تیقن دیا۔ وہیں کوثر محی الدین نے بتایا کہ تلنگانہ کے مختلف علاقوں خاص کر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اشرار کی جانب سے ماحول کو بگاڑنے اور مسلمانوں میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متعدد علاقوں سے کئی افراد نے ان سے رابطہ کیا اور شرانگیز کارروائیوں سے واقف کروایا۔ انہوں نے عوام سے صبر و تحمل سے رہنے کی اپیل کی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کانگریس حکومت کو بدنام کیا جا سکے اور آئندہ لوک سبھا انتخابات میں ہندو ووٹروں کو پورا رائز کر کے ناجائز و ناپاک سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ کانگریس حکومت کی جانب سے ایک اور گارنٹی اسکیم پر عمل آوری کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ فروری کے مہینے سے 200 یونٹ تک مفت برقی کے وعدوں پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے آج گاندھی بھون میں کانگریس انتخابی منشور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ بعد ازاں کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماقبل انتخابات کیے گئے تمام وعدوں کو اندرونی 100 دن پورا کیا جائے گا۔ اس کے مطابق KCR حکومت کی وجہ سے ریاست خرچ کے دلدل میں ڈوب گئی، اسی لیے وعدوں پر عمل آوری میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ انتخابات میں BRS کو ایک بھی نشست حاصل نہیں ہوگی۔
ریاست تلنگانہ کے ضلع آصف آباد میں کل رونما سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ پیر کی رات کیرو گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق کل رات بوریل ڈرلنگ مشین سے لدی وین بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس حادثے میں دھیرن نامی شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کا تعلق کولکتہ سے بتایا گیا ہے۔ رام مندر کے پران پر تقریب میں سپریم کورٹ کے 13 ریٹائرڈ ججز سمیت 4 سابق چیف جسٹس بھی موجود تھے۔ ان میں وہ جج بھی شامل ہیں جنہوں نے بابری مسجد رام مندر تنازع پر فیصلہ سنایا۔ بار اینڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق رام مندر کے پران پر تقریب میں شرکت کرنے والے سابق چیف جسٹسوں میں این وی رمنا، یو للت، جے ایس کھیری اور وی این کھرے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سابق ججوں میں نیشنل کمیٹی لا اپیلیٹ ٹریبونل کے چیئرمین اشوک بھوشن، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین ارون مشرا، آدرش گوئل، وی راما سبرامنیم، انل دو اور دوسرے شامل ہیں۔